خاص طور پر ہمارے اندر جو بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے وہ نمازوں کے معاملات میں۔ پورا محلہ مسلمانوں کا ہوتا ہے لیکن مسجد میں صرف 2 صفیں مسلمانوں کی نماز میں آتے ہیں، باقی سارے کوئی اپنے دکان میں، کوئی اپنے معاملات میں بیٹھا رہتا ہے۔ اذان کی آواز اسی طرح سنتے ہیں، 5 وقت اذان کی آواز سنتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اوپر اذان کی آواز بری بھی لگتی ہے کہ چلو پھر اذان کا وقت ہو گیا، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس نے اذان کی آواز سنی تو وہ آ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ مسجد میں آنا صرف جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی پابندی، 5 وقت کی نمازوں میں یہاں پر حاضری دینی ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا عمل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ یہ کام ظالم کا ہو سکتا ہے کہ وہ اذان سنے لیکن نماز کو نہ جائے، یہ کام منافق کا ہو سکتا ہے کہ وہ اذان سنتا ہے لیکن نماز میں حاضری نہیں لگاتا، یہ کام کافر کا ہو سکتا ہے کہ وہ اذان سنتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا۔ ہندو یہاں موجود ہے، عیسائی موجود ہے، وہ بھی اذان سنتے ہیں، ہم بھی اذان سنتے ہیں، تو جس طرح وہ نماز میں نہیں آتا اسی طرح ہم بھی نماز میں نہیں آتا، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ حالانکہ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا نماز کا چھوڑنا بندے کو کفر کے ساتھ ملا دیتا ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور کافر بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس مسلمان میں اور اس کافر کے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ تو اپنے گریبان میں جھانک لے، اپنے معاملات کے اوپر نظر ڈالے، اب تک جو بھی ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے، آئندہ زندگی کے لیے ایک ترتیب بنائے۔ اس بارے میں سنجیدگی سے ہم سوچیں کہ زندگی کی نعمت ہمارے پاس صرف کھیل کود کے لیے، کاروبار کے لیے، پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی آخرت کمانے کے لیے۔ تو دنیا سے پہلے ہماری نظر آخرت کے متعلق ہونی چاہیے۔ آخرت کی جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، چاہے وہ ہماری گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، معاشی زندگی ہو یا یہ مسجد والی زندگی ہو، جو بھی معاملات ہے ہر معاملے میں پہلی نظر ہماری آخرت کی طرف، دین کی طرف ہونی چاہیے۔ دنیا بعد میں ہے، گھر بعد میں ہے، باقی معاملات بعد میں ہیں۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔